ڈاڈی جنگ نہ آج کی پہلے سے کبھی لڑی نہ اس کی بعد کبھی لڑی. اتنی ڈاڈی جنگ حضور کی ختم نبوت واسطے ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت میں موجود سن. حضرت ابوبکر نے رول مقرر کیتا سی کہ کوئی بھی بدری صحابی، کوئی بھی بزرگ صحابی، کوئی بھی عورت جنگ وچ نہیں جا سکتی. لیکن جس وقت حضور کی ختم نبوت کی گل آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پاویں کوئی بڈھا ہوئے، پاویں جوان ہوئے، پاویں بدری ہوئے، پاویں غیر بدری ہوئے، حضور کی ختم نبوت واسطے سارے جنگ امامہ وچ شرکت. صحابہ کرام نے اس جنگ کے اندر شرکت کی تھی اور اس جنگ کے اندر حضور کے صحابہ دا نعرہ کی سی. حضور کے صحابہ نعرہ لاتے سن یا محمد ساڈی مدد فرماؤ. یہ نعرہ کیوں لایا؟ کیونکہ سامنے جڑے سن وہ بھی حضور کو نبی منتے سن لیکن حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے سن. وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لاندے، صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کا نعرہ لاندے. انہاں دے درمیان فرق نہیں رہنا سی. حضور دے صحابہ کرام نے انہاں دے درمیان، منکراں دے درمیان اور اپنے درمیان فرق کرنے واسطے اس جنگ وچ نعرہ لایا یا محمد یا رسول اللہ. کہتے ہیں یار حضور کو مدد نہیں منگنی چاہیے. حضور دے صحابہ نے اس کی مدد منگی یا محمد یا رسول اللہ ساڈی مدد فرماؤ. اس وقت حضور انتقال فرما کے سن. حضرت ابوبکر منصب خلافت میں موجود سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اس دن نعرہ لا کے لوگوں کو دس دیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی حیات کے اندر لوگوں کی مدد فرماتے سن، اس طرح ساری دنیا کی پردہ فرما جان کی بات بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں. اور ہر دور کے اندر حضور کے صحابہ نے، حضور کے غلاموں نے ہر دور کے اندر ختم نبوت واسطے جانا قربان کیا. حضور کے دور کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیتا، کلمہ کا صاحب. حضور نے فرمایا نہیں اشہدو عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب. حضور نے فرمایا دنیا میں مٹی دے سریاں دی تعداد کے برابر میں گواہی دینا مسیلمہ کذاب ہے، مسیلمہ جھوٹا ہے. انہیں حضور دی دور کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیتا. ایک دن حضور دی بارگاہ وچ آیا آ کے کہنے لگا کہ اتنے علاقے دے تسی نبی بن جاؤ، اتنے علاقے دا میں نبی بن جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کولے ایک چھوٹی جی لکڑی پئی ہوئی، کھجور دی شاخ چھوٹی جی. حضور نے فرمایا تو نبوت کی گل کرنا ہے، نبوت شرعی گل کرنا ہے. حضور نے وہ لکڑی اٹھا کے فرمایا میں تم لکڑی ہی نہ دیا. حضور نے اپنی ختم نبوت سے خود بھی پہلا دیتا. وہ بندے نے حضور کی حیات کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیتا. حضرت سیدنا حبیب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں امامہ کی طرف بھیجا. جس وقت صحابی رسول پہنچے تو دربار میں تو کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے. کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کی بکواس کر رہا ہے، کی پوکیا ہے، تیری بکواس کو سنتی نہیں، میں سنے نہیں تو کی کیا ہے. انہیں دوبارہ جملہ دہرایا کیا تو گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی نے. تو کہنے لگا کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے پھر فرمایا کی پہنچنا ہے، تیری بکواس کو سنتی نہیں، میں نے سنتا ہی نہیں تو کی کیا ہے. انہیں پھر آپ کے ہاتھ کٹنا شروع کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا ہاتھ کٹنا شروع کیا. ایکو باری بندے کو قتل کر دیتا جائے، ایکو باری انہوں مار دیتا جائے، گولی مار دیتی جائے. بندے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن ایک کو تھوڑا تھوڑا کر کے کٹیا جائے. اللہ اللہ بندے کتنی کو تکلیف ہوتی ہوئی، صحابی رسول کو کتنی کو تکلیف ہوئی ہونی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے دونوں بازو انہیں کندھے تک کے کٹ دیتے اور آپ کی دونوں لتاں کے زمین تک کٹ دیا گئیاں. ہر والی پوچھتا سی کہ تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ ہر دفعہ یہ فرماتے سن کی بکواس کرنا ہے، میں تو تیری بکواس سنتی نہیں. اس وقت سارا جسم ہاتھ پیر کٹی گئے. صحابی رسول نے انہیں ہاتھ بھی سن دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی شہید ہو گئے. صحابی رسول نے جان بھی قربان کی تھی، ہاتھ پیر بھی مٹا دیتے، لیکن حضور کی ختم نبوت نہ غداری نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑ جہاں میں. اللہ نے فرما دے کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک ہی جان ہے. اللہ نے فرما دے میرا دل کرتا ہے دونوں جہان ہی ہون حضور دی عزت تے، حضور دی ناموس تے اپنی جاناں وار دے. اگر اللہ منو
دستگیری عطا فرمائے میں بار بار حضور علیہ السلام کو سلام دی قدموں سے اپنی زندگی کو مشابہ کر دیں. حضرت سیدنا مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ کو یمن دے رہن آئے حضور دے دور دے اندر 2.5 بندیاں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک عورت سی، ایک عورت تے 2 مرداں 2.5 بندی مسلمہ کے ساتھ اور سجاد نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسود انسی انہیں نبوت کا دعویٰ کیا. اسود انسی یمن دا رہن والا سی. حضرت ابو مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن دے رہن والے سن. وہ اپنی نبوت تے لوکاں نو زبردستی اپنے آپ نو نبی بنواندا سی، زبردستی کرتا سی لوکاں نو. حضرت ابو مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کیا تم اللہ کا نبی ماننا ہے؟ آپ نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میرا نبی کی ہے اور میرے نبی کی بات کوئی نبی نہیں آ سکتا. انہیں آپ واسطے اگ جلائی. اگ جلا کے امام بخاری نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر ایک کتاب امام بخاری دی دے اندر امام بخاری نے لکھا ہے. امام بخاری وہ نے جنہاں نے وہ کتاب لکھی بخاری شریف جیڑی آسمانی کتاباں دی بعد اللہ دا جڑا کلام ہے تے دی بعد سب کی افضل کتاب بخاری شریف ہے. اس بخاری شریف کے مصنف نے ایک اور کتاب لکھی الاستیاب فی معرفت الاصحاب. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے اگ جلائی گئی. آپ نے جس وقت اگ بھی چھٹیا گیا حضور دی ختم نبوت کی برکت کے نال اگ نے آپ دے ایوان میں نقصان نہیں پہنچایا. اگ نے آپ دے ایوان میں نقصان نہیں پہنچایا. صحیح سلامت آپ اگ وچوں واپس آ گئے. اس وقت اسود انسی نے ویکھیا تے منن والے نے ویکھیا تے ڈر گئے. تے منن والے کہنے لگے اسود انسی نو اس بندے نو ایتھوں جلا وطن کر دے، یمن وچوں کڈ دے. اگر یہ بندہ اتنے رہا تو تیرے منن والوں کے ایمان بھی شک پیدا کرے گا، تیرے منن والوں کے ایمان بھی تردد پیدا کرے گا. آپ کو جلا وطن کر دیتا گیا. کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت ابو مسلم فلانی نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اجے تک امام الانبیاء دی زیارت نہیں کی تھی. اس نیت کے نال یمن وچوں مدینہ شریف کی طرف منہ کر رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کے ٹکڑے سناواں گا. اس وقت مدینہ پہنچے خبر میری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے. منصب خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز نے سارا معاملہ جناب صدیق اکبر کو سنایا. حضرت صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو امت محمدیہ وچوں میری زندگی کے اندر ایسے بندے کا نظام عطا فرمایا ہے جنہیں نال تو اپنے نبی حضرت ابراہیم کا معاملہ فرمایا. حضرت ابراہیم نال اللہ نے کی معاملہ فرمایا سی. اس وقت قوم نے آپ کو قید کر لیا. آپ کو اگ بھی چھٹیا، اگ جلائی گئی آپ واسطے. اتنی بڑی اگ جلائی گئی اس اگ کے اوپر کوئی پرندہ گزرتا جل کے راکھ ہو جاتا. اس اگ کے قریب کوئی چیز جاتی، کوئی انسان جانور جاتا جل کے راکھ ہو جاتا. تجلیل کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگ بھی چھٹیا گیا. اتنی شدید اگ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما. اے اگ میرے پیارے ابراہیم کے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر میں نقصان نہیں پہنچایا. بعد ہاتھ پیر دے رسیاں سڑ گئیاں لیکن حضرت ابراہیم کے کپڑے نہیں گئے. اس آگ میں آپ تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تم منو اس دنیا دے اندر میری حیات دے اندر تم تے مسلمانوں کا ایسا بندے کا دیدار عطا فرمایا ہے جس نال تم اپنے نبی حضرت ابراہیم پر کا معاملہ. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت واسطے لوگوں نے بڑیاں قربانیاں دتیاں. علماء کرام نے بڑیاں قربانیاں دتیاں. 1974 کے اندر شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت بڑا ختم نبوت کا پہرا دیتا. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت. قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا آپ نے اسے مننے والوں 1974 کے اندر کافر قرار دیتا کہ اسے مننے والے مرزا قادیانی کا پیروکار پاکستان کے آئین کے اندر نہ وہ پاکستان کے اندر مسجد پڑھا سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ کھل کے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں. کہ اس دن پاکستان کے آئین کے اندر بات طے پائی سی اور جڑا بندہ اس آئین کے نال چھیڑ چھاڑ کرتا ہے وہ ختم نبوت کا غدار تے ہے ہی. جڑا قادیانیاں نو اسی تبلیغ کی اجازت دیندا ہے وہ ختم نبوت کا غدار تے ہے ملک پاکستان کا بھی غدار. کیونکہ
پاکستان دے آئین دے اندر ایک گل موجود ہے کہ قادیانی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اسلام دی کے تبلیغ کرنی اپنے گندے مذہب کی وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. کہ پاکستان دے آئین دے اندر طے ہے جڑا پاکستان دے آئین کو توڑ رہا ہے ملک پاکستان ملک دے آئین کو توڑنا ملک کا غدار ہوتا ہے. اور جڑا بندہ ساڈے اتے وڈے بہ کے چھوٹا نے چھوٹا رہ گیا وڈے وڈے عہدیاں تے بہ کے اپنے پاکستان دے آئین پامال کر رہے پاکستان دے آئین نال غداری کر رہے اور خود کی ختم نبوت نال ہی غداری کر رہے. چیف جسٹس نے کیا ہے کہ جڑے قادیانی نے اے اسلام دے اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں انہیں ختم نبوت سے بھی غداری کی ہے ختم نبوت نال بھی غداری کی ہے اور پاکستان دے آئین نال بھی غداری کی. پاکستان کا بھی غدار ہے حضور کی ختم نبوت کا بھی غدار ہے. حضور علیہ السلام کا نبی ہونا ایک قطعی ہے. حضور کی بات 100 آیت اللہ رب العزت نے 100 کی زائد آیت ایسی نظر فرمائی ہے جنہاں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. حضور علیہ السلام نے جگہ بہ جگہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور نے فرمایا اگر میرے کے بعد کوئی نبی آ سکتا فکان عمر تو ضرور عمر ہوتے. حضرت عمر اتنے چاہو جلال والے اتنے مقام کے مرتبے والے جنہاں کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا مرتبہ صحابیت عطا فرمائی. اس دنیا جہان کے اندر انبیاء کی بات حضرت ابوبکر صدیق کی بات سب سے افضل شخصیت حضرت عمر فاروق نے. حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میرے کی بات کوئی نبی ہوتا تو ضرور وہ نبی ہوتے. اتنا مقام سے مرتبہ پان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں نبوت نہیں ملی. جڑا بندہ ایسے کی بیماری نال لیٹرین کے اندر مریا ہے نبی ہو سکتا ہے. غلام احمد قادیانی ہوے جنہیں کیا سی جڑا بندہ ایسے کی بیماری نال مرتا ہے کتے دی موت مرتا ہے. تے دنیا گواہ ہے ایسے کی بیماری نال لیٹرین وچ گندگی کے اندر مت ہو کے وہ بندہ مریا ہے. اور جڑا بندہ لیٹرین مر جائے اتنی عبرتناک دی موت ہوے